آنکھوں میں نمی آ گئی تھی میری جب وہ دیکھ کے کہ ایک دروازہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ناموس رسالت، اور باہر ایک ویل چیئر اور ایک سوٹی پڑی ہوئی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے چوکیدار. اور ہم لوگ مردہ پرست قوم ہیں، جب تک ایک شخص فوت نہیں ہو جاتا ہم تب تک گاڑی کے پیچھے اس کی تصویر نہیں لگاتے، اور ہم تماش بین قوم ہیں. وہ الگ بات ہے، ہم لوگ سامنے آگے اتنی تصویریں نہیں بنواتے. مجھے تو پاؤں بھی پڑنے پڑے میں پاؤں پڑ جاؤں گا کہ یار اس وقت اختلاف کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادل. ناظرین، آج میرے ساتھ ایک بہت بڑے مذہبی اور سماجی شخصیت شہیر سیالوی صاحب موجود ہیں، جو ایک سچے عاشق رسول ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. علامہ خادم حسین رضوی جو کہ ایک خود بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، آئیے ان کے متعلق ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. میں سمجھتا ہوں ان کی قبر پہ لکھوانا چاہیے کہ سو گئے قوم کو جگانے والے. ہم جیسے کئی نوجوان جو کہ یونیورسٹیز سے پڑھ کے آئے ہیں، ہم لوگوں میں وہ تڑپ بیدار کی ہے، اور ہم تو چلو 8-9 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن جو ہم لوگ مین سٹریم میں آئے اور بڑا دھڑلے سے بات کرنا شروع ہوئے تو ہمیں پتا تھا کہ پیچھے کوئی بابا بیٹھا ہوا ہے. بالکل. میں جب سعد بھائی سے ملنے گیا نا لاہور میں، تو میں نے ہارڈلی 2-3 منٹ کی ملاقات کی اور سیدھا میں قبر شریف پہ گیا، اور یہی بات میں نے کی. میں نے کہا سعد بھائی گل کوئی رہی نہیں ہے کرن والی، میں صرف یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ یتیم نہیں ہوئے. ہر نظریاتی آدمی جو اس جد و جہد میں اپنا رول پلے کر رہا تو ہر بندہ یتیم ہو گیا. اور اسی کی کہیے، کہتے کوئی شک نہیں ہے اس میں. اب جو ہم لوگوں نے سینیریو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ بابا جی کا جو مشن تھا اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. بالکل یہ بات آپ ان کے جماعت میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ رہے ہیں یا نہیں رہے، لیکن وہ مشن پوری امت کا مشن ہے، وہ کسی ایک جماعت کا مشن نہیں ہے. آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیا اسی طریقے سے ڈیفینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا اس سے بڑھ کے ڈیفینڈ کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں امت اخبار پہ اگلے دن ایک تصویر آئی اور آنکھوں میں نمی آ گئی تھی میرے جب وہ دیکھ کے کہ ایک دروازہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ناموس رسالت، اور باہر ایک ویل چیئر اور ایک سوٹی پڑی ہوئی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے چوکیدار. یہ بڑے بڑے جبوں اور دستاروں والے جب جھگیوں میں بڑھ جاتے تھے نا، چھپ جاتے تھے، جو ساری زندگی حضور کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ چندے بٹورتے تھے، وہ سب لوگ جب غائب ہو جاتے تھے نا، تب ایک بابا ویل چیئر دوڑاتا دوڑاتا میدان میں آتا تھا کہ وہ حضور دی ناموس تے حملہ ہو گیا، پہرے داری کرن میدان چاہ جاندا سی. تو یہ میں when I was in اسکول میں یہ شعر سنا کرتا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. when I went to college then university، ساری زندگی یہ شعر میں نے ہر تقریباً محفل میں سنا اور ہر پروگرام میں سنا جب بھی نعت خواں کو دعوت دی جاتی تھی. تو میں نے کہا اقبال مینو یہ مطلب تسی اگر سمجھا دیو کہ یار یہ تو مینو سمجھ آ گئی کہ اقبال کہندا ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تو نے میرے حبیب سے وفا کی تو میں تمہارا. لیکن یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، سب کچھ تمہارا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ میں اپنی عملی زندگی سے کام دیکھنا چاہتا. تو جب میں نے ایک ویل چیئر والے بابے دے جنازے دا منظر ویکھیا نا، تا مینوں سمجھ آئی کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. جب میں نے ایک 8,000 کمانے والے ایلیٹ فورس کے سپاہی کی پھانسی کے بعد اس کے جنازے کا منظر دیکھا، دین آئی ریئلائزڈ کہ یار یہ تو مطلب تو یہ کہ وہ آپ ذرا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لو لگانے والے بنے، وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں. پھر سمجھ نہیں آتے بندے آسمان سے گر کے ادھر پہنچ رہے ہیں یا زمین سے نکل رہے ہیں یا سمندر سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں. لہٰذا یہ بات جو رب بار بار کہتا ہے تم ایک قدم آؤ تو صحیح نا، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اور وہ چیز واقعی عملی طور پہ نظر آئی. تو ایسے دلیر لوگ بہت وقت کے بعد آتے ہیں، اور ہم لوگ مردہ پرست قوم ہیں. جب تک ایک شخص فوت نہیں ہو جاتا ہم تب تک گاڑی کے پیچھے اس کی تصویر نہیں لگاتے. اور ہم تماش بین قوم ہیں، جہاں مداری بندر کو نچاتا ہے وہاں ہم پہنچ جاتے ہیں، لیکن جہاں پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں. ہم دماغ کی سوچنے لگ جاتے ہیں، دل کی نہیں سوچتے. کہتے تھے نا زبان دا کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی. دیکھے نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی کہ کودا یا نہ کودا. عشق پہلے کر دے وقت سوچ دے کہ جی یہ دیکھی پروس اینڈ کونز ہوسن. لہٰذا دنیا میں عقل والوں کا نام ضرور ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں
کہ عقل والے وہی تھے جو اس وقت یزید کی راہ میں چلے گئے تھے اور کہا تھا کہ جی تاج و تخت و حکومت تو اب اس کے پاس ہے، لیکن عشق والے وہ تھے جو حور کی صورت میں پھر حسین کی قافلے میں چلے گئے تھے. اور آج امت میں کسی کا نام یزید آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن ہر چوتھے بچے کا نام جو وہ حسین ہوگا یا حور ہوگا. وہ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ عشق ہے جو آپ کو ہمیشہ کے لیے بچا دیتا ہے. میرا ایک آج جانا سوال ہے آپ سے کہ فیض آباد سے پہلے آپ نے دھرنا دیا ادھر، اس کے بعد انہوں نے دھرنا دیا، اب دونوں کا کوز تو ایک ہی تھا، تو پھر آپ دونوں ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہمارا جو دھرنا ہوا الحمدللہ کافی کامیاب تھا اور ہم لوگوں نے بہت کم ٹائم میں بہت کچھ منوا لیا. جب ٹی ایل پی کا دھرنا ہوا تو ہماری جتنی بھی مرکزی کابینہ تھی وہ وہاں پر سٹیج پہ نہیں تھی، وہ بطور کارکن وہاں پر سارے موجود تھے اور میں خود بھی اس دھرنے میں گیا تھا. صرف یہ ہے کہ میں نے وہاں جا کے اپنی لیڈری نہیں چمکانی تھی یا تقریریں نہیں کرنی تھی. جب بابا جی جیسے بزرگ موجود ہوں تو ہم کارکن کی ہی حیثیت سے اچھے لگتے ہیں. بالکل. تو ہم لوگوں نے ہمیشہ سے نوبل کاز کے لیے، میں تو رضوی صاحب جب جیل سے رہا ہو کے آئے تھے تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا یہ جو کاز ہے نا اس کے لیے بلاول بھٹو نکلے میں اس کے جوتے پالش کرنے کو تیار ہوں گا. کاز میٹرز ا لاٹ، کوز میٹرز، پرسنالٹی ڈزنٹ میٹرز. لہٰذا ہم تو یہ بھی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان آ جائے ہم اس کے پیچھے، نواز شریف آ جائے ہم اس کے پیچھے، عمران خان آ جائے اس کے پیچھے، جو نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. بے شک. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ جی ایک پلیٹ فارم پہ ہے یا نہیں ہے، پولیٹیکل ایسپیکٹ سے جب الیکشن آئیں گے تو تب ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. فی الحال نظریاتی ایسپیکٹ سے ہم پہلے بھی ایک تھے، اب بھی ایک ہیں، آگے بھی ایک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پولیٹیکلی بھی ہم لوگ کوئی اس طرح کا شوشہ نہیں چھوڑیں گے کہ جس وجہ سے ہمارا نظریاتی ورکر اور ٹی ایل پی کا ورکر آپس میں تقسیم ہو. ہم لوگ جو ہے وہ طاغوتی قوتوں کو مل کے انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیں گے. اچھا شیر صاحب، آپ کی اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے، علامہ صاحب خود تو بڑے دبنگ آدمی تھے، آج ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے کو امیر بنایا گیا، لیکن ابھی وہ نوجوان ابھی سیکھنے کے عمل میں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اب ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک مضبوط بنے؟ آپ ان کے مشکل وقت آنے دیں، اللہ نہ کرے کہ مشکل وقت آئے. آپ اس وقت دیکھیے گا کوئی ہو نہ ہو میں سب سے پہلے ان کے ساتھ ہوں گا. اور میں اس سے پہلے بھی سعد کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ آپ اس کی ایج پہ نہ جائیں، وہ محمد بن قاسم بھی 17 سال کی عمر میں آئے تھے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ موروثی سیاست ہے، وہ اپنی طرف ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن ٹھیک ہے پیر دا پتر پیر نہیں ہو سکتا ہے، مولوی دا پتر مولوی نہیں ہو سکتا، یا کسی جج دا پتر جج نہیں ہو سکتا، لیکن شیر دا پتر تو شیر ہی ہوتا ہے. لیکن اسی طرح سے سعد کو جہاں تک میں نے دیکھا کسی پولیٹیکل پارٹی میں ایسے نہیں ہوا کہ لیڈر کا بچہ جو ہے وہ جھاڑو بھی دے رہا ہو. کسی پولیٹیکل پارٹی میں ایسا نہیں ہوا کہ لیڈر کا بچہ جو ہے وہ کرسیاں بھی لگا رہا ہو، جھنڈے بھی لگا رہا ہو، وال ٹاکنگ بھی کر رہا ہو. سعد نے وہ سارے کام کیے. ایک اچھا کارکن ہی اچھا لیڈر بن سکتا ہے. وہ آج اس لیے کامیاب ہے، ساری شورا کو جو اس کے بزرگ یا ان کے رضوی صاحب سے زیادہ ایج کے بھی جو لوگ ہیں وہ سعد کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک اچھا کارکن رہا ہے. تو یہ میں تو ابھی بھی آپ کے وساطت سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی مشکل وقت خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ آئے، لیکن ہو تو ہم سب سے پہلے ان کے ساتھ ہیں. اور اس میں تو انہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی آپ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. کاز اس طرح کی ہے کہ ہم ہمیشہ سے اس کاز پہ مر مٹنے کو تیار ہوں گے. ہم لوگ سکے بھائیوں سے بڑھ کے ہمارا رشتہ ہے، وہ الگ بات ہے، ہم لوگ سامنے آگے اتنی تصویریں نہیں بنواتے، وہ والا معاملہ نہیں ہے. اچھا شیر صاحب، پیر افضل قادری نے کچھ بیانات دیے ان کے بیٹے کے متعلق، علامہ خادم کے متعلق بھی کہ میں انہیں سامنے لے کر آیا ہوں منظر عام کے بعد، پھر ان کے بیٹے کے متعلق بہت بری باتیں کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کے پیچھے کون ہے جو ان کو اس طرح چلا رہا ہے کہ وہ اس طرح کتنے بڑے عاشق رسول اور پھر ان کے بیٹے کے متعلق اس طرح کے بیانات دیں؟ میں ایک بہت مختصر سی بات کروں، اس وقت ہم اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں. بالکل. اس وقت میں سب سے اگر مجھے تو پاؤں بھی پڑنے پڑے میں پاؤں پڑ جاؤں گا کہ یار اس وقت اختلاف کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ امت جس نہج پہ آگے کھڑی ہوئی ہے نا، اس وقت اس طرح کی باتوں سے گریز کریں. اس وقت حضور کی ناموس کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، اگر نہیں ہونا چاہتے تو کم از کم دوسرے کا راستہ نہ روکیں. چیلم پر سعد بھائی نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ 16 فروری کی ڈیٹ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ 16 فروری آخری تاریخ ہے، حکومت کے پاس 16 فروری تک مہلت ہے، سفیر کو نکالیں. اگر حکومت اپنے فیصلے سے اپنے وعدے سے پھرتی ہے تو پھر عالم اسلام کو آپ کیا ہمارے چینل کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں تو ہم لوگوں نے بھی دھرنا دیا، اس کے بعد ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ جی اسمبلی میں معاملہ لے کے جایا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس پہ بحث ہوگی.
اور اسمبلی میں اپوزیشن بھی سنسیئر نہیں تھے نا. ہم روئیں کس کے آگے کہ چلو اپوزیشن گورنمنٹ کو کہتی, فورس کرتی کہ چلو آپ اسے نکال دو. وہ قرارداد پیش ہونی نہیں تھی کہ نکالا جائے یا نہ نکالا جائے, صرف مذمت کی قرارداد ہی ہو کہ وہ زبانی جمع خرچ انہوں نے کیا. اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اپوزیشن اگلی بار حکومت میں آنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو امپریس کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ جناب ہم ان معاملوں کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں, آپ بس ٹوری رکھیں اس سلسلے کو. لہٰذا ہم یہ باور کراتے ہیں گورنمنٹ کو بھی, اپوزیشن کو بھی اور سعد بھائی کو بھی کہ اگر آپ لوگ اس کاز کے لیے نکلتے ہیں, اس بار ہم آپ کے انتظار میں, ہم لوگ آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں, آپ نکلتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ اس بحیثیت کارکن کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کو تیار ہیں. کاز اس طرح کی ہے اور ہم آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کالجز اور یونیورسٹیز سے کافی انشاءاللہ تعالی اس بار پینٹو کوٹوں میں لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ حیران ہو جائیں گے, پہلے کہیں گے نا مولوی کتوں آ گئے نے, اب کہیں گے بچے کتوں آ گئے نے, پینٹو کوٹوں والے کتنے آ گئے نے, تب پتہ چلے گا. اصل میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, وجہ یہ ہے سر کہ جب ایک مسجد میں 250 ہم خیال لوگوں کے درمیان پنکھے کے نیچے بیٹھ کے آپ نعرہ لگاتے نا جہاد کا, تو مغرب کو تکلیف ضرور ہوتی ہے, لیکن اصل تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ پینٹ کوٹ اور ٹائی پہن کے کالج یا یونیورسٹی سے نکل رہے ہوتے ہیں اور لگا رہے ہوتے ہیں نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو ان کے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو انہوں نے آپ پہ انویسٹ کی ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو, اور اغوانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. وہ جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ آپ لات مار آتے ہیں, اور یہ اصل کامیابی ہوگی جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. دونوں بھائی مل کے نکلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اس وقت میرے ساتھ شہیر سیالوی صاحب موجود تھے اور آپ نے ان کی باتوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ علامہ صاحب نے جو شعر سنایا تھا نا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تو دل دا پڑھدا کوئی کوئی, ذرا سوچئے گا اس بات پر. اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.